عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ 11۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کے راستے میں خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو دل کی ناگواری کے ساتھ اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوئے۔ یہ لوگ کبھی اہل ایمان کے مخلص نہیں ہوتے۔ یہ ان کے لیے مصیبتوں کی منتظر رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ وہ مہاجرین انصار جو اسلام لانے میں پیش رہے اور جن لوگوں نے جان و دل سے ان کی پیروی کی اور خدا کی اطاعت و فرمانبرداری کی اچھی مثال قائم کی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خوشنودیوں کے تاج پہنائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں بسائے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس سے تمہیں پاکی حاصل ہوگی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات بھی قبول کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کی توبہ اور جس کی خیرات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تم عمل کرو اور اللہ اس کا رسول اور ایمان والے تمہارا عمل دیکھیں گے۔ پھر اس ہستی کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے جس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہاں تمہارے عمل کی صحیح قیمت متعین ہوگی۔ عبادت کی جگہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر قائم ہو اور اسے ایسے لوگ آباد رکھیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ اگر تمہیں اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کرنا ہے تو اللہ کے ہاتھ یہ سودا کرو، اور جب اللہ کا حکم ہو تو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ اپنی جان و مال کا سودا کرنے والوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی کا حق ادا کرنے والے، اس کے گن گانے والے، اس کی خاطر دیش دیش گھومنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کے احکام کا خیال رکھنے والے سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں انہی کے لیے ہیں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور راست بازوں کے ساتھ رہو۔ سچے ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی فکر میں لگ جائیں۔ ایمان والوں کو ہر آن اس کی فکر ہونی چاہیے کہ نیکی کمانے کا کوئی موقع ان کے ہاتھ سے نہ جانے پائے، اور ان پر یہ دھن سوار رہنی چاہیے کہ کس طرح اللہ کے حضور بہترین سے بہترین عمل پیش کر سکیں۔ دین میں گہری سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دو، خواہ اس کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑے، اور جب لوٹ کر آؤ تو اس جذبے کے ساتھ آؤ کہ اپنی قوم کو سنبھالنا ہے۔ اللہ کے رسول کی ناقدری نہ کرو، ان سے محبت کرو۔ اہل ایمان کا مشقت میں پڑھنا اور ان پر شاق گزرتا ہو، وہ ان کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ نہایت شفیق اور مہربان۔ اگر تم ان کی ناقدری کرو گے تو خود اپنا بگاڑو گے، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ سورہ یونس۔ تم جدھر نظر اٹھاؤ گے اور جس چیز پر بھی غور کرو گے، تم کو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ ان نشانیوں سے اپنے رب کو پہچانو۔ جو لوگ اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی میں کھوئے ہوئے اور اسی میں مگن ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان کے کرتوتوں کی سزا جہنم ہے۔ اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کے ایمان کی بدولت ان کا رب انہیں کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ آخرت میں جنت سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ جب تم پر
کوئی سخت وقت آئے تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو پکارو، اور جب اللہ مصیبت ٹال دے تو ایسے چل نکلو جیسے تم نے کسی برے وقت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا۔ دنیا کی چند روزہ لذت تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں، کھیت والوں کو بالکل یقین ہو چکا کہ اب وہ پیداوار پوری طرح ان کے قبضے میں ہے، یکا یک کسی لمحہ اللہ کا حکم آیا اور وہ پوری کھیتی اس طرح غارت ہو گئی جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ اس منزل کی طرف بلا رہا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے وہ نیک انجام سے ہمکنار ہوں گے، اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ برائیوں میں ڈوبے رہیں گے آخرت میں ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے اور وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، ان میں سینوں کے امراض کی شفا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تم سب خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ اس کی مہربانی ہے، اس پر تم سب کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے، اس کی قدر کرو اور اسے سینے سے لگا لو۔ اس سے محروم ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے دوست بن جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ تمہیں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ خوشیاں اور خوش خبریاں تمہارے استقبال کریں گی۔ نوح سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ روشن نشانیوں کے ساتھ قوم کو جگانے کے لیے آتے رہے اور ان کی قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں۔ جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھو اہل ایمان کو شدید ظلم و ستم اور سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں رب پر بھروسہ رکھو، اسی سے مدد کی دعا کرو، نماز قائم کرتے رہو، اپنے دین پر ثابت قدم رہو اور ظالموں کے ڈر سے یا ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ نہ بدلو۔ یقین رکھو اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں، اس دنیا میں بھی اچھی خبریں ہیں اور آخرت میں بھی اچھی خبریں ہیں۔ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، انسانوں کو اپنے مال و دولت سے گمراہ کرتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ سب سن لیں کہ ابھی بھی ان کے پاس توبہ کرنے اور سدھر جانے کا موقع ہے، لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہر ظالم کے لیے فرعون کے انجام میں عبرت کا سامان ہے۔ ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ لوگ تمہارے دین میں کتنا ہی شک کریں، تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، یکسو ہو کر خود کو دین پر قائم رکھو، شرک کے قریب نہ پھٹکو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اب ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور صبر کے ساتھ جمے رہو۔ یاد رکھو اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ اللہ کی کتاب میں ہر بات تفصیل سے بتا دی گئی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جو انعام کا مستحق ہوگا اسے انعام دے گا۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔